کچھ تاریخ کے پنوں پر یہ بھی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کا رنگ ذرا سانولا تھا، گورے نہیں تھے۔ جی جی آج بھی ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا گورا آدمی دیکھتا ہے تو فوراً پوچھ لیتے ہیں آپ سید تو نہیں ہیں؟ تو اس وقت بھی امام علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ ائمہ تو گورے ہوتے ہیں، تو یہ سانولے کیوں ہیں؟ تو یہ کیا سانولا ہونا امامت کو داغدار کر دیتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں جی، تمام رنگ جو ہیں وہ پروردگار کے خلق شدہ ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تم کو قبائل کی شکل میں پیدا کیا، مختلف ملتوں اور قبائل کی شکل میں، کہ ایک پہچانے جاؤ۔ اس کے اندر مختلف چہرے ہیں، مختلف رنگ ہیں، ناک کسی کی پتلی ہے، کسی کی موٹی ہے، آنکھ بڑی ہے، چھوٹی، اس طرح رنگ کا فرق جو ہے، قد و قامت کا فرق۔ قبلہ یہ نسل کہیں ہے، اگر یہ علاقے کا معاملہ ہوتا جی جی تو ایک یورپین اگر امریکہ میں افریقہ میں پیدا ہو اور وہ چوتھی نسل بھی ہو تو اس نے گورا ہی پیدا ہونا ہے۔ ایک افریقی امریکہ میں یہ 18ویں صدی کے اندر یہ اترے ہیں جہازوں سے غلاموں کی صورت میں، اور آج تک آپ امریکہ چلے جائیں 2 صدیوں کے بعد بھی 10-12 نسلوں کے بعد بھی وہ آج تک اسی کالے رنگ کے ساتھ ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ رنگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ یہ جب آپس میں ارتباط پیدا ہوتا ہے، آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی جو ایک زوجہ تھیں، بی بی سبیکہ خاتون صلوات اللہ علیہ، جنہیں سبیکہ جو ہے نوبیہ کہا جاتا ہے، یعنی مقام نوبہ سے، یہاں سے ایک کنیز جو ہے وہ خاندان اہل بیت میں داخل ہوئیں کہ وہ اتنی نیک اور صالحہ خاتون تھیں کہ انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ مولا امام رضا علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ جی جی۔ اب بی بی سبیکہ جو ہیں، اور رنگ کے اعتبار سے تو جیسے افریقی لوگ ہوتے ہیں، تو اب اللہ کی یہ حکمت تھی کہ پروردگار نے امام رضا علیہ السلام کی اور بھی زوجہ تھیں، لیکن اللہ نے امام تقی الجواد صلوات اللہ علیہ کو بی بی سبیکہ نوبہ سے جو ہے پروردگار نے، یہ خدا کا لطف تھا کہ یہ ان کو یہ شرف عطا ہوا۔ اب جب امام جواد علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا رنگ جو ہے وہ ذرا سانولا تھا، یعنی تھوڑا سا گہرا گندمی تھا۔ ہمارے 2 امام ہیں جن کا رنگ گہرا گندمی ہے، ایک امام تقی علیہ السلام اور ایک امام عسکری علیہ السلام، یہ 2 امام جواد علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو اب یہ جو واقفی لوگ تھے جو امام رضا کی امامت کے قائل نہیں تھے، تو انہوں نے ایک فتنہ دوبارہ، ایک نیا فتنہ شروع کیا کہ یہ تو امام رضا کا بیٹا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے جس کو مولا پال رہے ہیں، یہ تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام ان کا رنگ سفید ہے اور یہ رنگ جو ہے مثلا تھوڑا گندمی ہے یا سانولا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے خود مولا کے بھائیوں کو بھی جو ہے وہ اس انداز سے تیار کیا کہ آپ بھی جو ہے، یہ پروپیگنڈا اتنا تیز تھا کہ مولا کا گھر بھی متاثر ہوا، ان کے بھائی بہنیں، انہوں نے آ کے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ ہم عرب کے اندر جو کاہن ہیں، جو قیافہ شناس ہیں، ہم ان کو لاتے ہیں، وہ بتائیں اس کا باپ کون ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ کام کرنا تو کر لیں۔ اب یہ جو قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں، یہ چہرے کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں انگلیوں کو دیکھتے ہیں، چلنے کے انداز کو، ظاہر ہے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں، آج تو یہ بہت ترقی کر گیا کام، آج تو خیر ڈی این اے تک معاملہ چلا گیا، آج تو یہ بڑا آسان ہے۔ ہاں جی، اس زمانے میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا تھا۔ اب امام رضا علیہ السلام کو ایک سائڈ پہ کیا گیا، اور باقی جو غلام اور باقی جو خاندان وہاں اکٹھا تھا، تو انہوں نے امام جواد علیہ السلام جو ہیں وہ قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ دیکھیں ان کے والد کون ہیں۔ تو سب نے تحقیق کے بعد کہا کہ ان کا اگر کوئی والد ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام ہی ہیں، بشک ان کا رنگ جو ہے وہ رنگ وہ نہیں ہے۔ تو وہاں پھر یہ سارے نادم ہوئے اور یہ فتنہ ختم ہوا، اور خود امام رضا علیہ السلام نے بڑے مغموم انداز سے کہا کہ میں تمہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے فرزند ہیں۔ میں یہاں اشارہ کروں گا کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام عسکری علیہ السلام جو ہے اپنے بابا کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھے، ان کا بھی رنگ چونکہ ذرا گہرا سانولا تھا۔ تو اس زمانے میں ایک شیعہ جو مدائن سے ظاہراً آیا ہوا تھا وہاں، اس نے جب امام عسکری علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے چونکہ امام ہادی کو دیکھا ہوا تھا، اب امام علی نقی جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام تقی علیہ السلام کے، امام تقی کا رنگ سانولا تھا، امام علی نقی کا رنگ گورا تھا، گورا اور سرخ رنگ، لیکن آگے سے امام عسکری علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ سانولا تھا۔ تو اب یہ شیعہ جو ہے، اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے ذہن میں ایک تصور آیا کہ باپ اتنا گورا سفید اور بیٹے جو ہے امام عسکری وہ اتنے گہرے سانولے۔ پھر جنازہ جو ہے بڑا عالی شان جنازہ تھا امام ہادی علیہ السلام کا، بڑا ٹائم لگ گیا، بالآخر یہ
دفن ہوتے ہوئے، تو اس نے سوچا کہ یہ تو تھک گئے ہوں گے، بچپن کا عالم ہے، یہ ہے وہ ہے، چونکہ امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے والد کے جنازے کے ساتھ تھے، اور یہ کافی مراحل میں تھکاوٹ، عام لوگ تھک گئے تھے اس نے. تو خیر وہ رات کو وہ خواب دیکھتا ہے، خواب میں امام عسکری علیہ السلام آتے ہیں، وقت کے امام. ابھی دیکھیں نا، میں یہاں مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بالآخر ہمارا عقیدہ ہے کہ وقت کا جو ولی ہے، جو حجت خدا ہے، وہ ہمارے تمام امور کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے افکار، حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وہم و خیال سے بھی آشنا ہے. یہ اللہ نے ان کو یہ علوم عطا کیے ہیں. رات کو خواب میں دیکھا کہ امام عسکری علیہ السلام آئے، کہنے لگے اے مومن، پہلی بات تو ہے کہ یہ جو رنگ ہے یہ خدا کی عطا ہے، اور سارے رنگ خدا کے ہیں، اس میں ہماری مرضی نہیں ہوتی، اس میں صرف اسی کی منشا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے جس رنگ سے، اور رنگ کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے، بے شک، اور فضیلت ہمارے اپنے اعمال ہیں. اور یہ ہے. پھر دوسری جو بات تم نے کی ہے کہ تھکنے کی، ہم نہیں تھکتے جس طرح عام لوگ تھکتے ہیں. اچھا، پھر اسی وقت اس نے سوچا کہ یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ تو مولا عسکری کی مجھے زیارت خواب میں ہو رہی ہے، یہ کون سا حقیقت میں مولا بات کریں. تو پھر تیسری بات مولا نے خواب میں یہ کہی کہ ہم جو بات خواب میں کرتے ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہم حقیقت میں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خواب بھی ائمہ کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان واقعات سے جو ہم نتیجہ لیتے ہیں وہی کہ رنگ جو ہے وہ انسان کی فضیلت میں کردار ادا نہیں کرتا. اللہ کو سارے رنگ پیارے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے ہیں. جناب بلال اس کی عمدہ مثال ہے قبلہ. ہمارے کچھ انبیاء بھی جو ہیں وہ اسی رنگ میں تھے، یعنی لازمی نہیں ہے سارے سفید تھے، ان کے حوالے سے بھی نقل ہوتا ہے. تو ہمارے معصومین ائمہ علیہ السلام میں سے 2 اماموں کے رنگ جو ہیں، اور یہ تھوڑا سا ایک اور بھی تاثر ہے کہ خود امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بھی گندمی رنگ جو ہے ان کے بارے میں بیان ہوا ہے، جس طرح ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ ہے. تو بس یہ سارے رنگ خدا کے رنگ ہیں.